بالکل نہیں، آپ نے تو بہت فوکس سوال کر دیا. جی. تو ڈسکریمنیشن تو کہیں نہیں ملتا، نہیں ملا. جی. سماج میں بہت سے لیول پہ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. جی جی. کاسٹ کے لیول پہ ہو جاتا ہے، ریجن کے لیول پہ ہو جاتا ہے، جینڈر کے لیول پہ بھی ہو جاتا ہے. جی جی. تو ایسے جیسے خواجہ افتخار صاحب نے بات کی کہ بہت سی چیزیں ہمارے سماج میں کہ اچھائیاں برائیاں بھی ہیں، لیکن بیلنس جو دیکھیں تو ہمیں اچھائیاں زیادہ دکھائی دیتی ہیں. تو ذاتی طور پہ تو میں نہیں کہتا کہ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا ڈسکریمنیشن کا. اس کے لیے تو بہت صاف واضح الفاظ میں کہہ دوں گا کہ جس کو بھی ذہن میں کہیں خیال ہے جی جی جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے ساتھ تعصب ہو رہا. تعصب معیار پہ ہو سکتا ہے، جی. آپ معیار نہیں پورا کر رہے ہیں. تعصب اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو اہلیت ہے اس میں آپ کمی پا رہے ہیں اپنے کر کے. جی. تو اس کو آپ مذہب کا رنگ نہیں دے سکتے. جی. وہ معیار کا اور اہلیت کا سوال آ جاتا ہے اپنے کر کے. اگر آپ کے پاس میرے پاس اہلیت معیار ہے تو میں یو پی ایس سی کا امتحان پاس کر کے جیسے میں آگے آیا ہوں، بہت سارے بچے آگے آتے ہیں. اس کا آپ نے بہت اخباروں میں ذکر بھی آتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کس قدر مسلمان بچیاں اچھی تعداد میں. یعنی اگر اعداد و شمار دیکھا جائے تو ابھی جو اعداد و شمار آئے ہیں 4% مسلمان ہائر ایجوکیشن میں ہیں. جی. جو اعداد و شمار کچھ ہائر ایجوکیشن کا سروے آیا ہے، اور 3.5% ہمارے آئی ایس میں مسلمان بچے ہیں. تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا ہے. جی جی. جتنا ہمارا اعلیٰ تعلیم کے بچے ہیں اور جتنا ہمارا سول سروس میں بچے آ رہے ہیں. ایک مثال دی میں نے، آپ اور جگہ بھی آ سکتے ہیں. ہمارا لب لباب یہ ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کو تعلق سے آپ نے کہا ٹو سیلیبریٹ، تو مسلمانوں کو سیلیبریٹ کرنے کا جو خواجہ افتخار صاحب نے باتیں بتائیں وہ تو اپنی جگہ بالکل جامع ہیں. لیکن جو بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنے اچھے موقع اس ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے ملے ہیں. جی جی. اس ملک کو کے ترقی میں، اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کی تہذیب کو بنانے میں، اس کے آرکیٹیکٹ کو بنانے میں، اس کے تعلیمی نظام کو بنانے میں، سائنس میں، ہر جگہ مسلمان کو مواقع ملے اور مسلمان نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ جو کنٹریبیوشن ہے مسلمان کا، فریڈم موومنٹ میں دیکھ لیجیے آپ. فریڈم موومنٹ میں آپ دیکھ لیجیے کتنے حد تک علماء کا کنٹریبیوشن ہے، مسلم لیڈران کا کنٹریبیوشن ہے. وہ چھوڑ دیے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی پالیسی، وہ لوگ تھے جو ایک ایسی اندھی چال چلتے رہے اور چلے گئے یہاں سے. لیکن ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا اور اس ہندوستان کی جو اتحاد تھا اس کو فروغ دیا. جی جی. وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں ملیں گے، آپ کروڑوں میں ملیں گے اپنے کر. جی جی. کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. تو وہ جو کنٹریبیوشن مسلمانوں کیا، آرکیٹیکٹ میں کیا ہے، جی جی، سائنس میں کیا ہے. ہمارے پاس اے پی جے کلام ہے جی سائنس میں، ہمارے پاس ظہور قاسم صاحب ہیں جی جو انٹارکٹیکا میں گئے اور ہندوستان کا جھنڈا انہوں نے پہلا ہندوستانی یہ تھا جس نے انٹارکٹیکا پہ ہندوستان کا جھنڈا لگایا. ڈاکٹر ظہور قاسم تھے. عبید صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں بڑا نام کمایا، آج بھی ان کا وہاں ذکر ہوتا ہے. تو اگر آپ فہرست بنائیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی سائنس ہو، آرکیٹیکٹ ہو، فوج ہو، تعلیم ہو، کلچر ہو، کنٹریبیوٹ کرا ہے. تو اس مطلب قابلیت جب رہی ہے تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ملک نے ہر اس آدمی کو ویلکم کیا جو کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے، جو کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے، اہلیت رکھتا ہے، ملک کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھانا چاہتا ہے. اس کو آج سے نہیں ہزاروں سال سے ایکسیپٹ کیا ہے. 1857 میں ایکسیپٹ کیا بہادر شاہ ظفر کو، 1947 میں مولانا آزاد کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور ایسے اور ہم نام گناتے چلے جائیں گے ہمارے پاس ہے جو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو جو مجھے اچھی بات سیلیبریٹ کرنے کی لگتی ہے کہ مجھے موقع مل رہے ہیں ایز اے ہندوستانی، ایز اے مسلمان، کہ میں اس ملک کے ترقی میں، فروغ میں، اس کے آگے بڑھنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے میرے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہے، نہ کوئی میرے ساتھ کوئی برتری کا مجھے رویہ چاہیے. مجھے کوئی برتری کا رویہ بھی نہیں چاہیے. مجھے کوئی کرچز نہیں چاہیے کہ ریزرویشن کے، مجھے کوئی کرچز نہیں چاہیے کہ اسکالرشپ کے. میں اپنی میرٹ پہ اپنی حیثیت کے مطابق کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. یہی میرا سیلیبریشن ہے اس ملک کے لیے.